جی نہیں ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت ہے. دیکھیے ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی شامل ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سائرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سائرہ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے لیے کہ آپ بہت اچھا پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اور جب چینل آن کرتے ہیں تو پورا پروگرام دیکھ کر ہی اٹھتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلا سوال تو میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گی پہلے سوال کرنے سے پہلے. جی جی. کہ ہم نے سنا تھا کہ ڈاکٹر اسلام آباد آ رہے ہیں. جی جی. میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام آباد کب آ رہے ہیں اور کوئی اگر ایڈریس ہو ان کا جہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ہوگا تاکہ ہم یا میری فیملی اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور سوال میں کرنا چاہوں گی ایک ڈاکٹر صاحب سے. جی جی. ایک پرابلم ہے میرا. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حافظہ میرا بہت کمزور تھا اور میرے بچے کا حافظہ بھی بہت کمزور ہے تو جس کی وجہ سے ٹینشن ہوتا ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے. اچھا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ موروثی ہے یا اس کا کوئی علاج موجود ہے ایس ایم ایف کے حوالے سے یا سمدہ کے حوالے سے. اچھا سر آپ کی ایج کیا ہے؟ 35. 35 ہے آپ کی ایج. اور آپ کی جو بیٹا جس کا آپ نے کہا کہ اس کا بھی حافظہ کم ہے ان کی کیا ایج ہے؟ وہ 12 سال کا ہے. وہ 12 سال کے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. سر آپ نے جو ہم سے کب سے پرابلم اور یہ پرابلم کب سے ہے؟ یہ حافظہ تو میرا خیال ہے بچہ جب اسکول گوئنگ ہوتے ہیں بچے اس وقت سے مجھے محسوس ہوا. اچھا. اس کا حافظہ کچھ کمزور ہے میرے بچے. اچھا. اور آپ کے ساتھ یہ پرابلم کب سے ہے؟ میرے ساتھ میرے خیال کافی عرصہ ہو گیا. پہلے کچھ کم تھا کچھ سال پہلے کوئی 8-10 سال پہلے کچھ کم تھا. اچھا. اب مجھے لگتا ہے جیسے جیسے ڈے بائی ڈے وہ کچھ حافظہ اور مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے. چھوٹی سی بات بھول جاتی ہے ذرا سا کوئی چیز رکھ کے موڑے ہیں واپس اور بھول گئے کہ اب کیا کام کرنے آئے. اس حوالے سے اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی اس کا علاج ہو. اچھا کسی قسم کا کوئی ایسا کہ آپ کسی بھی وجہ سے کسی ٹینشن میں یا کوئی ڈپریشن میں آپ مبتلا ہیں؟ ایکچولی جب بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو وہی ہوتا ہے. اچھا. بہت ساری بات بھول جاتے ہیں لوگوں کے نام بھول گئے. ایک دم کوئی سامنے آیا اور بھول گئے کہ اچھا ملے تو تھے لیکن نام کیا تھا. اچھا. اس سے بہت کوفت ہوتی ہے کبھی کبھی اس سے بہت ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے. جی جی سارا آپ ذرا 1 منٹ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. جی پلیز. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ فرسٹریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں تیزی کی وجہ سے فکر منتشر ہوتے ہیں شاید کوئی پریشانی ہے اندرونی کوئی بے چینی ہے کوئی چیز کوئی بیماری ہے کوئی. اچھا اس میں کسی بھی قسم کی مثلا کسی بھی حوالے سے آپ کسی ٹینشن میں مبتلا ہیں کوئی پرابلمس ہیں یا کوئی آپ کی صحت کے حوالے سے یا فائنینس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ تو آپ کے ساتھ درپیش نہیں ہے یا فزیکلی کوئی ایسا پرابلم ہو؟ اتنا کوئی سیویئر مسئلہ تو نہیں ہے لیکن وہی عام حالات جو گھر کے روٹینز ہوتے ہیں. گھر میں 10 طرح کی ایک ہاؤس وائف کو جو پریشانیاں آج کل جو دور گزر رہا ہے مہنگائی کا اور پریشانیوں کا. جی. تو گھر کے اندر اتنی پریشانیاں ہوتی ہی ہیں گھر کے کام کے حوالے سے ہاؤس وائف کے لیے اور باہر سے اور مزید پریشانی. اب یہ نہیں پتا کہ بچہ اگر جا رہا ہے اسکول تو خیریت سے واپس آ رہا ہے. اس کی بھی مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے. یہاں چلے گئے دفتر یا کام پہ تو پھر پتہ چلے کہ پتہ نہیں شام کو کیا حالات ہوں گے. صحیح. اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ شاید اس چیز کو محسوس کرتی ہوں تو مجھے اس وقت زیادہ اور پریشانی ہو جاتی ہے. اور جب میں پریشان یا ٹینشن میں آتی ہوں تو اور اس وقت اور مجھے لگتا ہے کہ حافظہ میرا کمزور ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے سارا آپ نے جو ابھی ہمارے ساتھ پرابلم شیئر کیا ہے اور جو اسلام آباد کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے ہم ابھی اس کا جواب دیتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے. جی ڈاکٹر صاحب میں ابھی ان کی جواب کی طرف ہم آتے ہیں. سائرہ کہ میں یہ جانتا ہوں جیسا کہ ہماری اکثر بات چیت ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے آپ نے کبھی بھی اس چیز کا اظہار مجھ سے نہیں کیا کہ آپ کو کوئی گورنمنٹ شاپ کا اعزاز ملے. لیکن بہرحال کیونکہ آپ کا ہمیشہ یہی کہنا رہا ہے کہ جی میں صرف ایک انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں. میری جو خدمات ہیں انسانیت کے حوالے سے اس حوالے سے میں زندہ رہوں. لیکن بہرحال میں یہ فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ
اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ 16 کروڑ کی آبادی میں صرف ایک ڈاکٹر سما مسافر ہیں, دوسرا نہیں ہے. اور اس حوالے سے کہ جو آپ کا شعبہ ہے ذیل سائنسز کے حوالے سے, اگر ہم اس پہ نمبرنگ پہ بھی آتے ہیں تو پہلے نمبر پر بھی آپ ہیں, دوسرے نمبر پر بھی آپ ہیں, تیسرے نمبر پر بھی آپ ہیں, چوتھے نمبر پر بھی آپ ہیں, اور 10 نمبر تک آپ ہی ہیں. 10 نمبر تک درمیان میں کوئی ایسا یہاں کوئی پرسنالٹی, کوئی شخص اس حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں یہ کہوں کہ جی ڈاکٹر صاحب تو فرسٹ نمبر پہ, سیکنڈ نمبر پہ یہ نو. کوئی اگر آئے گا تو 20 نمبر پہ آئے گا یا اس کے بعد آئے گا, وہاں تک آپ ہیں. تو یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی پرسنالٹی جو اتنا بڑا کام کر رہی ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, ایک پاکستان کی شناخت اس حوالے سے دنیا میں ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس کی آنکھیں بند ہیں, وہ سو رہے ہیں. کیا ان کا طریقہ کار ہے کسی بھی اعزاز کے حوالے سے؟ پرائڈ آف پرفارمنس ہوتا ہے, ستارہ امتیاز ہوتا ہے, آپ کے تو کوئی بہت بڑا اعزاز بھی جو آپ کی خدمات ہیں اس کے لیے وہ بھی کم ہے. لیکن بھارت ایسے لوگوں کی گورنمنٹ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں تو اپنے بارے میں اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ ہے کہ ہاں ایسے لوگ اگر ہے معاشرے میں اس کو تھوڑے سے اپریشیٹ کرنی چاہیے, تھوڑے سے ان کے ساتھ دینے چاہیے, اس کو تشویق کرنی چاہیے تاکہ ان کی صلاحیتیں اور بڑھیں. میں نے نہ تنہا یہ چیزیں جو کہ ابھی ہم ذکر کے متعارف کرائے, میں نے ریسرچ بھی بہت کی ہے. جی, میں نے نئے دنیائیں دریافت کی ہے, میری کتابوں میں بھی لکھی ہیں. جی جی. پھر میں نے اتنی کتابیں لکھی ہے, پھر وہ تحریریں میں نے لائے ہیں. پہلی بار پاکستان میں اس فیلڈ پہ اتنا زیادہ کتابیں کسی نے نہیں لکھی ہے, کسی نے اتنا ریسرچ نہیں کی ہے ابھی تک جو کہ میں جتنا سٹرگل میں نے کی ہے. میں رشیا گیا, ادھر بایو پلازمک انرجی, ادیک انرجی, میگنل انرجی اور بایو انرجی پہ, وائٹل فورس, اس پہ تحقیقات کی, کس طرح کی ہے, کیا ہوتی ہے, یہ حقیقت کیا ہے. پھر ہیومن پاورز پہ میں نے سائیکولوجی پڑھے ہیں. یہ دنیا کے جو مشہور ترین لوگ ہیں جو کہ NLP کی ہے, سلوا کی ہے, سلوا مائنڈ کی ہے, اور دوسری یوگا کی ہے. یوگا پہ میں سرچ کے پیچھے گیا کہ انسان کے اندر کون سی صلاحیت ہے, مائنڈ کیا ہے, ہمارے اندر چاکراس پاور کیا ہے, روح کی پاور کیا ہے, اورا پاور جسے کہتا ہے, یا مثال جسم وہ کیا ہے. میں نے ہر زبان میں اس کے الفاظ کو ڈھونڈے. مثلا انرجی فیلڈ جو ہے جسے کہتے ہیں ہم, جو انسان کے ارد گرد, باڈی کے ارد گرد ہوتا ہے, اس کی کئی نام ہیں. ایتھرک باڈی, انرجی فیلڈ, جی, میگنیٹک فیلڈ, اور اسے کہتے ہیں یہاں اردو اور دوسرے فارسی زبان میں کہتے ہیں مثالی جسم. پھر ایک کچھ لوگ کہتے ہیں اسے اورا کہتے ہیں, جی, کچھ اسے ویو کہتے ہیں, کچھ لوگ صرف اس کو بیٹا, تھیٹا, ڈیلٹا اور الفا ویو کے نام سے یاد کرتے ہیں. جی, اور کچھ لوگ ایک حالی کے نام سے یاد کرتے ہیں, حالہ جسے کہتے ہیں. اچھا. تو یہ یعنی یہ ایک مثال ہے. میں نے ہر چیز کے, ہر معاشرے کے ہر زبانوں میں میں نے ڈھونڈے. پھر مجھے کئی زبان آتے ہیں جس پہ میں بات کر سکتا ہوں, جس پہ میں بات چیت کر سکتا ہوں, اور جس پہ میں لکھ سکتا ہوں, جس پہ میں پڑھ سکتا ہوں. تو یہ سارے کچھ میں نے اتنے طریقے سے کروائے ہیں, اتنے اچھی طریقے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تحریریں جب کیے تھے, سب سے پہلے کئی سال میں لوگوں پہ آزمایا. مثلا ڈپریشن کا جو میں نے کتاب لکھی ہے, جی, ایک بہترین نیچرل طریقے سے ڈپریشن کا علاج ہے اس کتاب میں. اچھا. تو وہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میں نے کبھی یہ اس لیے نہیں کیے ہیں. میں جو شروع میں سمجھتا تھا کہ اگر میری لائف ہسٹری کوئی پڑھے, میرے پہ ڈاکٹر نے کتاب لکھی ہے, 3 ڈاکٹر ہے, اس نے مجھ پہ کتاب لکھی ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے جو کتاب لکھا ہے, یہ اگر لوگ پڑھیں گے تو پتہ نہیں دنیا میں کیسے
بات ہو جائے گی کہ کس طرح کے، لیکن کوئی خاص اس میں وہ نہیں آیا کہ میرے لائف ہسٹری جب کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کی زندگی میں ایک دم چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آج کل کتابوں کو لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، الیکٹرانک میڈیا ہے اور باقی لوگ جو ہے نا مسائل میں گری ہوئی ہے ادھر ادھر، یا پھر موبائل ہے ہمارے پاس آیا اور دوسرے کمپیوٹر آیا. اب جو ہے نا وہ کتاب کا جو ہے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، نمائش کے لیے لوگوں نے رکھی ہوتی ہے، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، وہ شیلف تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں تقریباً ایسا ہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں اصل میں جو بات کر رہا تھا جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ سارے کام کیے آپ نے ابتدا سے لے کے، مجھے تو آپ یقین کیجئے میں آپ کی شخصیت سے خود اتنا زیادہ متاثر ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ زندگی میں کبھی سوئے نہیں ہیں، اور اگر آپ سوئے ہیں تو آپ نے بہت کم نیند کی ہے، کیونکہ اتنا بڑا کام اس ایج کے اندر اتنی ساری چیزوں پر عبور حاصل کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اس میں آدمی کو ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے، نیند بھی لینی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اتنا کام کیا اور پھر آپ کا مقصد کوئی اعزاز نہیں تھا، آپ کا مقصد اس میں پیسہ کمانا نہیں تھا، صرف اور صرف مقصد آپ کا انسانیت کی خدمت تھا. اور یہی ہے کہ آپ مرنے کے بعد دیکھیں ہر شخص مرنا، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں. تو مجھے تو بڑی شرم آتی ہے، آپ یقین کیجئے کہ آج بھی اپریسیشن کے حوالے سے گورنمنٹ نے آپ کو کسی قسم کی اعزاز سے نہیں نوازا، جبکہ آپ کا منشا، آپ کا مقصد، آپ کی منزل وہ نہیں تھا. ہم اس حوالے سے بات کریں گے، ہمیں سائرہ کے کال کا جواب بھی دینا ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ ایک بریک بھی لینا ہے. جی ناظرین، ہم یہاں پر ایک لے رہے ہیں بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن.